بندہ پورا مہینہ عبادتیں کرتا رہا، ریاضتیں کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، تلاوت سنتا رہا، روزہ دن کا رکھا، رات کی عبادت کرتا رہا، اب جب جیسے ہی چاند نظر آیا تو اس نے سمجھا شاید اب چھٹی ہو گئی ہے، شاید اب اجازت مل گئی ہے گناہ کرنے کی، شاید اب ہمیں جو ہے وہ عبادت کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میرے غلاموں، جیسے رمضان عبادتوں کا مہینہ تھا، رمضان اللہ کی بندگی کا جو ہے وہ رجحان کا مہینہ تھا، تو بھئی رمضان کے علاوہ بھی تو نماز فرض ہے، رمضان کے علاوہ بھی تو ہم نے قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بولو، جیسے رمضان میں عبادت ہے، رمضان کے بعد کریں گے تو کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ اور ایک وہ حدیث جو اس پہ مزید معاون و مددگار ہے، اور یہ میں 27ویں شب کو بھی عرض کر چکا، مسند احمد کی حدیث ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت کو رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی، ان سب کا تعلق رمضان سے ہے۔ رمضان وہ نیکیوں کی بہار ہے، وہ نیکیوں کا موسم ہے جس میں ایک نیکی 70 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض ادا کرنے والوں کو 70 گنا فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، جس کو غم گساری کا مہینہ کہا گیا، جس میں صدقات و خیرات کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، جس میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، جس میں سحری کی رونقیں آباد ہوتی ہیں، جس میں دسترخوان پہ قسمہ قسم کے پھل افطاری کے وقت ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب کا مہینہ قرار دیا۔ فرمایا رمضان میں اللہ میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا فرماتا ہے جو پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی بات، میرا امتی جب روزہ رکھے تو افطاری سے پہلے جو اس کے منہ سے بدبو نکلے، فرمایا اللہ کو وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو وہ بدبو، وہ بھبک کستوری اور مشک سے زیادہ خوشبودار لگتی ہے۔ پھر فرمایا دوسری شان میری امتی کی، فرمایا اس مہینے میں روزہ دار کے لیے، سنیے گا، روزہ دار کے لیے افطار تک فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ جب تک افطار نہ ہو جائے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ روزانہ جنت کو مزین کرتا ہے، تیار کرتا ہے، اور فرماتا ہے ان قریب میرے نیک بندے اس میں آئیں گے، میرے نیک بندے اس جنت میں مہمان خانے میں آئیں گے۔ اور پھر فرمایا اس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور آخر پہ میرے حضور فرماتے ہیں جب اس مہینے کی آخری رات ہوتی ہے، آخری رات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ روزہ داروں کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ روزہ داروں کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا یہی شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو صرف اتنا ہے کہ جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ اسی لیے جو آج کی رات ہے، چاند رات، اس کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ عربی میں لیل کہتے ہیں رات کو، اور جائزہ کہتے ہیں اجرت کو۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے انعام کی رات، اجرت کی رات، رب سے اپنی مزدوری پانے کی رات۔ لیکن ہم جب مزدوری دی جا رہی ہوتی ہے تو ہم بازاروں میں گانے سن رہے ہوتے ہیں، ہم بازاروں کی زینت بنے ہوتے ہیں،
اور مرد تو مرد رہے، خواتین بھی ایک رجحان ہے کہ اسی رات انہوں نے چوڑیاں خریدنی ہے، اسی رات انہوں نے چپل خریدنی ہے، اسی رات انہوں نے مہندی خریدنی ہے۔ حضرات یقیناً بننا سنورنا گھر میں خواتین کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے جن سے رب اور اس کا محبوب ناراض ہوتے ہیں۔ حضرات علی وقار، ایک سادہ سی بات کہنے لگا ہوں۔ رمضان تشریف لایا، اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایک مہینے میں اللہ نے ہماری ایک پریکٹس کروائی کہ تم نے فجر سے لے کر مغرب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات سے بچنا ہے۔ یہ ایک پریکٹس تھی۔ اب 11 مہینے نفلی طور پہ کوئی رکھے تو رکھے، لیکن فرض نہیں ہے۔ 11 مہینے اللہ نے ہمیں چھوٹ دے دی کہ تم دن کو کھاؤ بھی، دن کو پیو بھی، لیکن کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا میری باتوں پہ۔ سحری سے لے کر افطاری تک ہم نے پانی نہیں پیا۔ کیوں جی؟ روزہ دار پانی پیتا ہے؟ تھوڑا سا اونچا بولے۔ کھانا نہیں کھایا، کھجوریں گھر میں وافر موجود تھیں، ایک کھجور بھی نہیں کھائی۔ یہ باتیں میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں۔ حتیٰ کہ آپ نے وضو کیا اور آپ کے منہ میں پانی موجود تھا کلی والا، اور آپ نے وہ بھی پانی نہیں پیا، ایمانداری کے ساتھ سارا پانی باہر نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ ابھی رب کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ تو بھئی یہ ایک مہینہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ بندہ خدا، اگر تو نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے حلال چھوڑ دیا، پانی، کھانا، فروٹ، جوس، مشروبات، حلال تو نے چیزیں چھوڑ دی ہیں، تو 11 مہینے اور ساری زندگی حرام کے قریب بھی مت آنا۔ شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، سودی کاروبار نہ کرنا، رشوت نہ لینا، نہیں تو کیا ہوگا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ روزے جتنے مرضی رکھ، اگر تو نے رشوت نہیں چھوڑی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا جو سودی کاروبار کرے اس سے رب کا اعلان جنگ ہے۔ جتنے مرضی صدقہ و خیرات کر، جب تک سود نہیں چھوڑے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ شراب نوشی، اب یہ وہ کام ہے رمضان میں یقیناً ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ جھوٹ ہم نہیں چھوڑتے، ادھر سے نماز پڑھ کے جاتے ہیں باہر، پھر جھوٹ بولا، جھوٹ نہیں چھوڑتے، غیبتیں نہیں چھوڑتے، مسجد میں بیٹھ کے بھی غیبتیں کرتے ہیں، حسد نہیں نکلتا ہمارے دلوں سے، کینہ نہیں نکلتا۔ یہ باطنی بیماریاں ہیں، یہ اگر دور کرنی ہے تو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن وہ معاملات جو روزے میں ہم نہیں کرتے، شراب نوشی نہیں ہوتی، فلم بینی نہیں ہوتی، زنا نہیں ہوتے، بدکاریاں نہیں ہوتی، اور رشوتیں نہیں لیتے لوگ، یہ میرا حسن ظن ہے، نہیں لیتے ہوں گے، باقی رب جانے اور اس کا رسول جانے۔ یہ سارے گناہ ہم رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ گناہ تو گناہ رہے، ہم نے حلال تک چھوڑ دیا۔ پانی، مشروب، رزق، پھل، ساری حلال چیزیں چھوڑ دی، اور ہم نے اپنی زبان حال سے یہ وعدہ کیا، مولا جب تک تیرا حکم نہیں آئے گا ہم پانی بھی نہیں پئیں گے، کھانا بھی نہیں کھائیں گے، پھل بھی نہیں کھائیں گے۔ اماں جی کھانا بنایا کرتی تھیں،
آج جس کی اماں رخصت ہو گئی ہے وہ عبرت حاصل کرے، جس کے والد اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے لیکن پھر وہ رمضان بھی آیا کہ آج اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں بیٹھا، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کے گھر والوں میں سے وہ گھر والا جو کبھی گھر کی رونق ہوا کرتا تھا وہ آج چلا گیا۔ تو بھئی یہ رمضان تو اگلے سال پھر آئے گا، لیکن یہ وقت ہمیں دوبارہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ حضور علیہ السلام اسی لیے فرماتے ہیں، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلے نمبر پہ فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج دیکھو زندگی تھی، صحت تھی، توانائیاں تھیں، رمضان آیا، لیکن ہم نے راتیں کیسے گزاری؟ سڑکوں پہ۔ ہم نے کیسے وقت گزارا؟ گیمز کھیلتے ہوئے۔ ہم نے قدر نہیں کی جو کرنے والی تھی۔ اب رمضان آئے گا، زندگی ہو یا نہ ہو رب جانے۔ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان، پھر فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ آج پورا رمضان اللہ نے تجھے صحت دی، شکر ادا کر۔ تو نے سارے روزے رکھے، شکر ادا کر۔ پھر یہ وقت آئے، ہو سکتا ہے اللہ صحت چھین لے ہم سے، ہم بیمار ہوں۔ تیسرے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان۔ فراغت یعنی فری ٹائم، مشغولیت یعنی مصروفیت۔ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو بالکل فری ہوتے ہیں، لیکن ان سے کہا جائے بھئی اعتکاف ہی کر لو، وہ کہتے ہیں نہیں پھر کریں گے۔ میں 2014-15 سے ہو سکتا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا، اعتکاف نہیں کیا میں نے۔ اس کی وجہ جب ذمہ داریاں پڑ جائیں پھر یہ کام نہیں ہوتے۔ تو جن کے پاس وقت ہے، مصروفیت نہیں ہے ان کی ابھی اتنی، دل ہمارا بڑا کرتا ہے، ہمیں بھی حج و عمرے کا ثواب جو ہے وہ دل کرتا ہے ملے، لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا۔ ذمہ داریاں، جاب، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے تلاش رزق۔ تو آج جن کے پاس وقت ہے وہ یار کیوں نہیں روز روز قرآن کا ایک پارہ پڑھتے؟ کیوں نہیں وہ جناب تمام نمازیں باجماعت پڑھتے؟ کیوں نہیں وہ سنتیں اور نفل پڑھتے؟ آج وقت ہے، کل کو مصروفیت ہوگی، مالک کہے گا بس فرضوں کی اجازت ہے، جا کے فرض پڑھ سکتا ہے، پھر تیرا دل کرے گا یار کاش میں سنتیں بھی پڑھتا، نفل بھی پڑھتا۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ جملے یہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہیں۔ فرمایا اپنی فراغت کو غنیمت جان، پھر فرمایا مالداری کو غنیمت جان، اس سے پہلے تو غریب ہو جائے، اس سے پہلے کہ دولت چھن جائے۔ دولت جناب پیسہ مال سیانے کہندے نے کسے دا نہیں جے، کسے دا نہیں بندا۔ آج تیرے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، مالداری ہے، میرے نبی فرماتے ہیں غنیمت جان، آج اپنے ہاتھ سے رب کی بارگاہ میں دے کے جا۔ حدیث پاک حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حضور فرماتے ہیں نہیں، تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، یا جو تو نے اپنے ہاتھوں سے دے دیا، وہ تیرا ہے۔ اور جو نہ تو نے کھایا، نہ پہنا، نہ اپنے ہاتھ سے دیا، وہ تیرا، وہ پچھلوں کا۔ فرمایا اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے بڑے بڑے امیر، بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص؟ تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ راتوں رات امیر ہوتے ہیں اور راتوں رات غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دبئی والے جتنے ہمارے یہاں سے گئے ہوئے تھے، آج وہ سارے پریشان ہیں، ان کے پلازے تباہ ہو گئے۔
ان کی جناب جو بلینر تھے ان کے پاس لاکھوں کی زمین بھی نہیں رہی، لاکھوں کی جائیداد بھی نہیں رہی۔ تو یہ دولت دیتا بھی رب ہے اور لیتا بھی رب ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت سے دوچار کرے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جا۔ اور آخری نمبر پہ حضور فرماتے ہیں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ آج تیرے پاس طاقت ہے، تو عبادت کر سکتا ہے، تو سجدہ کر سکتا ہے، اور جو سجدہ زمین پہ کیا جائے اس کا بدل کوئی نہیں۔ ہمارے بزرگ بھی آتے ہیں، یقیناً سجدہ کرتے ہیں لیکن کرسی پہ بیٹھ کے، ان کے جناب گھٹنے فولڈ نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں سجدہ کریں لیکن ضعف، بڑھاپا، کمزوری ان کو نہ قیام کرنے دیتا ہے نہ زمین پہ سجدہ کرنے دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جوانی کو غنیمت جان۔ آج رب کی بارگاہ میں سجدہ کر، کل کو جب نہ تو نے کاروبار کرنا ہے، نہ تو نے کوئی کام کرنا ہے، گھر میں ویلا بیٹھا ہونا ہے، پھر تیرا دل کرنا ہے کہ یار میں مسجد میں چلا جاؤں، وہ بھی قبول ہے لیکن مزہ جوانی دئی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ تو میں عرض کر رہا تھا رمضان آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے، ہم میں سے کوئی اس دنیا میں موجود نہ ہو۔ تو یہ جو مغرب تک کا ٹائم ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ بھی فضول نہ گزرے آپ کا۔ درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں، توبہ استغفار کریں، معافیاں مانگیں، قرآن پڑھیں۔ ارے بھائی کچھ نہیں نہ پڑھ سکتے تو کم از کم فضول گپے نہ لگانا، خاموشی سے، کیونکہ خاموشی بھی بعض اوقات وہ عبرت دیتی ہے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ؟ الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے، آہ غفلت میں ہی دن کٹے، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، مولا اس بندے نے میرے روزے رکھے، اس نے دن کو باوجود مزدوری کے، باوجود تجارت کے، باوجود کمزوری کے روزہ کوئی نہیں چھوڑا، فضول گوئی نہیں کی، گالیاں نہیں دیں، غیبتیں نہیں کی، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا۔ مولا اس نے میری عزت کی، یا اللہ آج اس کی عزت باقی رکھ لے۔ قیامت کے دن یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ تو شاعر کہتے ہیں واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ حضرات علی وقار، یہ بابرکت گھڑیاں، یہ بابرکت لمحات، یہ بابرکت ساعتیں جس میں اللہ کریم اپنے بندوں پہ انعام عطا فرماتا ہے، جس میں بندے کا رزق بڑھ جاتا ہے، جس میں سحری کے وقت گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے، افطاری کے وقت گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے، افطار کروانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، جس میں جنت کو کھول دیا جاتا ہے، جس میں جنت جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، جس میں روزہ دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، جس میں روزہ دار کے لیے فرشتے افطار کے وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں، جس میں روزہ دار کے بدبو کی جناب اللہ کو کستوری سے زیادہ پسندیدہ خوشبو لگتی ہے، جس میں اللہ کے بندے رب کے گھر میں آ کے سجدے کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ حضرات وہ مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔
دعا کرو رمضان ہم سے راضی ہو کے جائے، دعا کرو رمضان ہم سے خوش ہو کے جائے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کو پایا اور اس کے سارے روزے رکھے اور اس کے حقوق کو ادا کیا، فرمایا اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بھئی اب میں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں اللہ کی رحمت میں بڑا پر امید ہوں کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا ہوگا، بولو سبحان اللہ، اللہ نے ہماری بخشش کر دی ہوگی۔ اب ہم نے اس پہ قائم رہنا ہے، اب ہم نے اس بخشش کو قائم رکھنا ہے، اس پہ قائم رہنا ہے۔ لکھ واری میں توبہ کی تھی میں ہاں بے اعتبارہ، پھر بھی مولا فضل تیری تھی آساں رکھن والا۔ ابھی انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ایک اجتماعی سلام ہوگا، الوداعی سلام ہوگا، ایک الوداعی دعا کی جائے گی۔ جس نے ابھی تک بھی، جس کے دل میں یہ نہیں نہ گزرا کہ یار میں معافی مانگ لوں، اس کے لیے یہ گولڈن چانس ہے، اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، آج رب کی بارگاہ میں سچی معافی مانگ لے، پھر پتہ نہیں یہ وقت ملے یا نہ ملے۔ لہٰذا حضرات علی وقار میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایک لمحہ گزارنے کی تاکیدیں ارشاد فرمائیں، احادیثیں اور بڑے اقوال احادیث میں ملتے ہیں کہ کیسے رمضان شریف کو آپ نے ویلکم کرنا ہے، مرحبا کہنا ہے، اور کیسے الوداع کہنا ہے۔ اور میں حدیث کے وہ جملے بولوں تو آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں۔ رمضان شریف جب آتا تو صحابہ خوش ہو جاتے۔ یہ غلط ہے کہ جو رمضان پہ خوش ہوگا اس کو جنت کی خوشخبری، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور نہ اس کی جو ہے وہ اعلان پہ یا اس کی جو ہے وہ مبارکباد دینے پہ جنت کی خوشخبری ہے۔ ہاں صحابہ خوش ہوتے تھے اور اس کے جانے پہ غمزدہ ہوتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ آپ دیکھیں ایسے لمحے گزر گئے جیسے ابھی یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ابھی ہم رجب شریف آیا انتظار کر رہے تھے، اور میں دعا ہر جمعہ پڑھتا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رجب میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ دکھا دے۔ رجب گزرا، شعبان کا مہینہ آیا، پھر میں نے حدیث پڑھی، حضور فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر 15 شعبان گزری، پھر ہم انتظار کرتے رہے، ایک ایک دن بڑی مشکل سے گزرا، پھر وہ وقت آیا، بدھ کی رات تھی، اعلان ہوا لوگوں رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ جمعرات کا دن تھا، پہلی سحری کی خوشیوں کا موسم تھا، گھر میں چراغاں تھا، فجر کا وقت آیا، مسجدیں بھری ہوئیں، پہلا روزہ گزرا، دوسرا روزہ گزرا، تیسرا روزہ گزرا، پہلا عشرہ دیکھتے ہی دیکھتے جدا ہو گیا، عشرہ رحمت گزر گیا، عشرہ مغفرت آیا وہ بھی گزر گیا، عشرہ جہنم سے آزادی آیا، 21 رمضان 22 رمضان، اعتکاف والے اعتکاف پہ بیٹھے، صدقات دینے والے صدقات دیتے رہے، افطاریاں کروانے والے افطاریاں کرواتے رہے، کرتے کرتے 26ویں شب آ گئی، 27ویں شب آ گئی، اور آج 30واں روزہ بھی اختتام ہونے کو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں اچھا وقت تیزی نال گزر جاندہ ہے، رمضان بڑا ہی اچھا وقت تھا، بڑی تیزی سے گزر گیا، لیکن ہمیں ایک پیغام دے کے گیا کہ جیسے رمضان میں تو رب کو نہیں نہ بھولا، ایسے سارا سال بھی رب کو بولو نہ بھولنا، رب کو نہ بھولنا۔ جیسے رمضان
مسجد رمضان میں آباد تھیں، ایسا سارا سال ان کو آباد رکھنا۔ اعلان سماعت فرما لیں، کل عید الفطر کی جماعت